مفہوم؟ ہاں باقی نہیں، لیکن ہم اتنے ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق کہ چلو جی اپنے اصطلاحات ہی ہم تبدیل کر دیں۔ کیوں تبدیل کر دیں بھائی؟ اللہ از اللہ، ہی از ناٹ گاڈ، محمد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم. This is Quran Majid, not a holy book. There are so much holy book according to other people. Bukhari is also a holy book. If you will say in the holy book, it has been said. What kind of holy book we meant there? Bukhari, Muslim, Tirmizi, or Quran Majid? So we will say in Quran Majid Allah subhanahu wa ta'ala has said so and so. Namaz ko prayer? No, that is salat. That is salat and Saum and Zakat. Why we will say charity or alms giving? Alms giving ہے خامخواہ ہم اپنے منہ کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں تاکہ کوئی بات بنے ٹیڑھا کر کے. صحیح ہے؟ تو ہم نے متعارف کروانا ہے صرف امام کو. کیا؟ The word imam must be propagated. He is the imam of our masjid. If he will say what you mean by imam, then you can say that he is religious and spiritual leader. He is religious and spiritual leader. He is our spiritual guide. He is our religious guide. That is something else. That is interpretation. That is not istilah. Istilah is only imam. Istilah is only masjid. That is not Islamic center or mosque or something like that. خلیفہ اور امام ایک ہی چیز ہے. اچھا لیکن پھر ان کے مراتب ہیں. نہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا کر دیا. لفظ ابتلا تو ایک ایسا لفظ ہے جو اردو اور فارسی سب میں مستعمل ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا کر دیا، آزمائش کر دیا. ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ایک ہوتا ہے امتحان. امتحان is something else. While ابتلا is something else. امتحان is only to write in the answer paper. While ابتلا to put you in trial and to put you in trouble and to put you into difficulties. سخت کیا ہوتا ہے؟ جان چوکوں میں ڈالنا ہے، آگ میں کودنا ہے. بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل نہیں کود سکتا. عقل تو آدمی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ جلا کے راگ کا ڈھیر بن رہا ہے، لیکن عشق کہہ دیتا ہے کہ بھائی کود پڑو، کود. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. علامہ نے کیا عجیب بات کہی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گلے پر چھرا پھیر دے. عقل کیا کہتی ہے کہ چھرا کیا کرے گا؟ گھاٹ ڈالے گا. آپ کیا گھاٹ ڈالے گا؟ لیکن اس کی خداوندی تھی. حضرت اسماعیل نے کہہ دیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان جو اللہ کا حکم ہے لگا دے جی، لگا دے یہاں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ نے توفیق دے دی تو میں اف بھی نہیں کروں گا. میں اف بھی نہیں کروں گا. علامہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی ابھی اسماعیل نے کوئی مکتب نہیں دیکھا تھا. پیغمبر تو مکتب کا پڑھا ہوا ہوتا ہی نہیں. کوئی پیغمبر وہ مکتب کا پڑھا نہیں. کوئی پیغمبر سیسن کا گریجویٹ نہیں ہوتا. کوئی پیغمبر ایون ایلیمنٹری اسکول کا گریجویٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے جو علوم دیے جاتے ہیں وہ انسپائر کیے جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ویوز آ جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ویوز آ جاتے ہیں اسی کے قلب و دماغ میں، اور پھر وہ کنوے کر دیتا ہے. کوئی پیغمبر وہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار تھے، جبریل امین کو کہہ دیا مانا بقارئ، میں کوئی پڑھا ہوا آدمی نہیں. کیا پڑھوں بھائی، کیا پڑھوں؟ آپ مجھے بار بار کہتے ہیں اقرا اقرا اقرا. کیا پڑھوں؟ میں پڑھا ہوا آدمی ہوں نہیں. اس نے ایک بار، دوسری بار اور تیسری بار جب اس طرح سکویز کر دیا تو فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم. کیونکہ جو آدمی پڑھا ہوا ہو اسی کے قلب و دماغ میں کوئی بات ڈالنی بڑی مشکل والی بات ہوتی ہے. ایک اور جو آدمی جس کے قلب و ذہن کا تختہ بالکل صاف ہو تو بس اللہ کریم اسی پر اپنی بات لکھ لیتا ہے کہ چلیں آپ. تبھی تو وہ کبھی آگ میں کودتا ہے اور کبھی دریا میں کودتا ہے اور کبھی سب کچھ. اگر وہ پڑا ہوا ہو، پڑے ہوئے کو آپ لے کے وہاں اوشن میں ڈبو دے، وہ نہیں ڈوبے گا. کیوں؟ تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب اور ایک عام آدمی. مولوی صاحب نے بات کی کہ کلمہ پڑھنے سے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. تو جاتے 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 اوشن پر پہنچ گئے. کہاں پر؟ اوشن پر یا دریا پہ پہنچ گئے. اب عام آدمی جو تھا اس کے دل کا تو تختہ صاف تھا اور مولوی نے یہ بات لکھا دی تھی، اس کا عقیدہ بن گیا تھا. تو اسی نے چھلانگ لگائی اور پار ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب آئیں. اس نے کہا نہیں ڈبو دے. اس لیے کہ مولوی صاحب پڑا ہوا تھا، اسے عقل رکوا رہا تھا.
ہاں یہ پاؤں سے رسی باندھ لے کر میں ڈوبتا ہوں تو آپ فوراً کھینچ دیں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، اور آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، اور کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود. اور فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے اسماعیل کو آداب اب حضرت موسیٰ کو دیکھیے، بس رائٹ اوے بحیرہ قلزم پہ ڈال دیا اپنے فوج کو اور اپنے قوم کو، اور فرعون اپنے گھوڑے کے لگام کھینچتا رہا، لگام پیچھے کھینچتا رہا، لگام پہ. لوگ کہتے ہیں کہ جائیں جی، اس نے کہا بیڑا غرق ہو، یہ غرق کر دے گا، کہاں جائیں؟ اس نے کہا وہ جو پار ہو گیا، اس نے کہا وہ چھوڑ دیں، وہ تو جادوگر ہے، وہ تو جادوگر ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے اس نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے سامنے دوڑایا. اب وہ تو شاہی گھوڑا تھا، خواہشات اس کے جوبن پر تھے، لسٹ اور ڈیزائر اس کے بڑے توانا تھے، اور اس قسم کی گھوڑی اس کے سامنے دوڑائی جس کا ہیٹ ٹائم تھا. یہ تو ہیٹ ٹائم کا اسمیل جب اس نے محسوس کر دیا، اس نے دوڑ لگائی، اور جب دوڑ لگائی پوری قوم نے بھی دوڑ لگائی کہ خدا چلا گیا ہے بحیرہ قلزم میں، ہم بھی دوڑ لگائے، تو ساروں کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں پیدا کیے گئے، وہ ماحول وہ شرک کا گڑھ تھا، کفر شرک. حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا کیے گئے وہ تو شرک کھدا تھا، وہ تو بت کھدا تھا. اس کے باپ آزر وہ تو خود ہی بت بنا کے وہ تو خداؤں کا کاروباری تھا. سب سے بڑا بزنس خداؤں کا اس کا تھا، سب سے بڑی فیکٹری خداؤں کی یہ حضرت ابراہیم کے والد کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی آزر تھا، تو اس کی بڑی فیکٹری تھی خداؤں کے بنانے کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. قرآن کریم نے لفظ سے ذکر، نام سے ذکر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ ارے بڈھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ تو بڑے گمراہی میں پھنسے ہوئے اپنی قوم سمیت. صحیح. اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیسی بات کرتے ہیں کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ابا جان میرے پیچھے آئے تاکہ میں آپ کو خدا کے پاس لے چلوں. انی اخافک ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. آپ کیا شیطان کی اتباع کر رہے ہیں؟ اب باپ تو باپ ہوتا ہے، گھر اس کا ہوتا ہے. گھر کس کا ہوتا ہے شیخ؟ باپ کا. تو اس نے کہا کہ اراغب انت عن آلیاتی یا ابراہیم، اچھا آپ میری نظریے کو چیلنج کر رہے ہیں. لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. نکل لوگ کو مار چلو بڑھیا بستر گول کر باہر نکل جاؤ. ابراہیم نے کہہ دیا یا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تو آپ کے لیے ایمان کا ہی تقاضا کروں گا اللہ تعالیٰ سے. صحیح بات ذہن میں آ رہی؟ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر سب سے پہلے مقابلہ شروع کر دیا کس کا؟ کیونکہ جب باپ اور اللہ کی بات ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرڈکٹ آ جائے تو یو مسٹ فالو اللہ، یو مسٹ فالو رسول اللہ، یو مے ناٹ فالو یور باپ. ہاں وصاحب ما فی الدنیا معروفا، جو دنیاوی حقوق ہیں ان کی خدمت کے وہ آپ پوری کرتے رہیں، چاہے میں اللہ تعالیٰ بچائے چاہے آپ کے والدین کافر اور مشرکی کیوں نہ ہو، لیکن والدین ہونے کے ناطے ان کے حقوق آپ پر. اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان کے اندر فرمایا صاحب ما فی الدنیا معروفا، دنیا معاملات میں آپ اسے ٹھیک ٹھاک ڈیل کرتے رہیں، لیکن آپ اتباع کس کی کریں گے؟ واتبع سبیل من اناب الی، اہل اللہ کی اتباع کریں گے، والدین کی اتباع نہیں کریں گے. واتبع سبیل من اناب الی الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. قرآن کریم کس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعوت اور پہلا مقابلہ باپ سے. گھر سے باہر نکلا تو رائٹ اوے قوم کے پاس چلا گیا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. وہ ہیونلی باڈیز کے پجاری تھے بدبخت ساری قوم. ہیونلی باڈیز، کوئی سورج کا، کوئی مون کا، کوئی سوریا کا، کوئی کسی دوسرے ستارے کا، کوئی کسی تیسرے ستارے کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ آرگومنٹس کیے کہ یہ کہاں لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا ہے جو ابھی ڈوب گیا، ابھی نظر نہیں آ رہا. عجیب خدا ہے، ابھی تک نظر آ رہی تھا، ابھی اس نے چھٹی کر دی. میں تو ایسے خدا کو قطعاً نہیں مانتا جو کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی پوشیدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رائٹ اوے حکمران کے پاس گئے. حکمران اب قوم کے ساتھ ٹکر لینا، کمیونٹی کے ساتھ ٹکر لینا دین کے لیے بڑی مشکل بات ہے، یہ بالکل دیکھی بات ہے. ورنہ آدمی کے منہ میں کیا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ہوتا ہے خلے لے مالو چرا جی، خلے لے کہ بات تو وہی حق ہے لیکن میرے لفظ پہ کوئی روئی چپک جاتی ہے، نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ بات جو کروں گا یہ تو بشر کے خواہشات کے خلاف ہے، ہمارے امیر بشر کے خواہشات کے خلاف ہے. امیر بشر کبھی کو 12 روٹی کھلاتا ہے فار ایگزامپل، تو وہ روٹی تو چلی گئی، وہ روٹی چلی گئی، یہ
ذیشان کے مزاج کے خلاف ہے یا اس کے فکر کے خلاف ہے. اور ذیشان کبھی کبھار میں گاڑی میں گھماتا پھراتا ہے. یہ بات بڑی کمیونٹی کے بے دینی کے خلاف بات کرنا یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قوت دے دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حوصلہ دے دے کہ بے دینوں کو بے دینی کہہ سکیں. ورنہ ہم تو کمپرومائز پہ کمپرومائز ہی کرتے جاتے ہیں کہ نوید خفا نہ ہو جائے, شعیب خفا نہ ہو جائے, فلاں خفا نہ ہو جائے, فلاں خفا نہ ہو جائے, فلاں خفا نہ ہو جائے, مصیبت بن جائے. نہیں بھائی, ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ناراض نہ کر دے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ خوش رہیں بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف غضب آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور فلاں فلاں راضی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم نے تو فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها. دیکھیے کس انداز سے سیریز لگا دیا, ان سیکوینس کہہ دیا. ان کان آباؤکم اگر آپ کے باپ دادے, و ابناؤکم اگر آپ کے بیٹے اور پوتے, و اخوانکم اگر آپ کے بھائی بہنیں, و عشیرتکم اگر آپ کے قبیلے اور عزیز داری, و اموال اقترفتموها اگر آپ کے اموال اور ویلتھ اور ڈالر جو آپ نے کمائے ہیں, ہاں, وہ تجارت تخشون کسادہ آپ کی بزنس اور جاب, وہ مساکن ترضونها آپ کے پلازے اور آپ کے سٹورز اور آپ کے گھر, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر آپ ان کو پریارٹی دیتے ہیں اللہ کی بات کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں, اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کے مقابلے میں, تو اللہ نے فرمایا فتربصوا حتی یات, پھر دیر کس بات کی, میرے عذاب کا انتظار کیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے, کیونکہ ہم تو $100 کے لیے اللہ کی دین کے کسی بڑے حکم کو پامال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک کیا کریں, ہماری بھی مجبوریاں. صحیح ہے, تو آپ کی مجبوریاں تو قیامت کے دن اللہ کی بھی مجبوری ہوگی کہ آدمی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. کہ آپ کی مجبوری ہی ہماری بھی مجبوری ہے. صحیح ہے, کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک کیا کہتے ہیں بچھو, اسکارپین بچھو کہتے ہیں, اچھا, کہ اسکارپین وہ دونوں دریا کو پار کرنا چاہتے تھے. اب اونٹ تو پار کر سکتا تھا لیکن بچھو تو نہیں کر سکتا تھا. تو اونٹ نے اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ میرے پیٹھ پہ سوار ہو کر میں آپ کو پار کروا دوں گا. اب جب بچھو اس کے پیٹھ پر سوار ہو گیا تو وہ تو اپنی طبیعت سے مجبور تھا, تو اس نے ڈنگ لگانے شروع کر دیے. تو اس اونٹ نے کہہ دیا کہ بدبخت یہ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہی تو میری فطرت ہے, یہ میری فطرت ہے. تو اونٹ نے اس طرح ایک غوطہ لگایا تو اس نے کہا کہ بابا میں ڈوب پڑتے کہ یہ میری فطرت ہے. آپ اپنی فطرت سے مجبور ہیں اور ہم اپنی فطرت سے. کیوں شعیب؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رائٹ اوے گئے نمروز کے پاس اور اسے کہا کہ آپ نے اپنے زعم میں خدا بن بیٹھے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا تو ایک ہی ہے جو سارے کائنات کا خالق ہے. اس نے کہا اس کی صفت کیا ہے, آگے آ رہی, قال ربی الذی یحیی و یمیت, جو زندہ مردہ کرتا ہے. اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا پھر اللہ سورج کو روزانہ مشرق کی طرف سے نکال لاتا ہے, مغرب کی طرف نکال کے دکھائے. فبہت الذی کفر, فبہت امیر شریعت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹیٹ اردو میں, ہاں بلکہ ٹیٹ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے کہ فبہت الذی کفر, اس کافر کا گانڈ پٹ گیا. جواب نہ دے سکے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, کیونکہ اللہ کریم ظالموں کا راستہ رکھوا دیتا ہے, اس کے بعد کو ختم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ کافر کا گانٹ پٹ گیا. فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ مقابلہ تو کر گئے, اللہ کریم نے پھر کیا حکم دے دیا کہ او ابراہیم علیہ السلام, یہ بڑی قربانی والی بات ہے کہ وطن چھوڑ دیجیے. وطن چھوڑ دیا, بابل سے نکل کر مصر چلے گئے. وہاں دوسرے ملک کے ظالم بادشاہ سے مقابلہ. پاکستان میں آپ ہوتے ہیں تو وہاں کی مزاج تو آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر کی ایسی تیسی اور نواز شریف کی ایسی تیسی. ہم تو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بلکہ خطبے میں کھڑے ہو کر ان کی دجیاں اڑا دیتے سارے مولوی. لیکن امریکہ آ کر یہاں کچھ مسئلات ہوتی ہیں تو آدمی کنٹرول ہو جاتا ہے کہ FBI کوئی بیڑا غرق نہ کروا دے. صحیح ہے. اچھا, تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے مصر میں, تو مصر میں دوسرے حکمران کو بھی حق والی بات کہہ دی, دوسرے حکمران کو بھی اللہ والی بات کہہ دی اور حق والی بات کہہ دی. اور پھر اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ اپنے نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل کو اپنی بیوی سمیت ام القریٰ کے لقب سارا میں چھوڑ دیں. تو وہ اٹھا کے وہاں چھوڑ گیا اور انہوں نے کہا اللہ کے حوالے. اب وہاں ابراہیم کو یہ فکر نہیں کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا, کہیں پانی نہیں ہے, کہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں, لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا بس وہ روانہ ہو گیا. مدتوں بعد جب آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر بھی آباد کر چکے تھے, اسماعیل علیہ السلام گھر آباد کر چکے تھے, بہت سارے لوگ وہاں بسے ہوئے تھے. صحیح, اللہ کریم نے حکم دے دیا بیت اللہ کو آباد کیجیے. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, وہ بھی آباد کر گئے. اب
اتنی ساری مصائب سے نکلنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا آخری فائنل پرچہ ہے وہ ہے سادہ، کچھ اپنے بدن کے اندر آپ نے کچھ اطوار و عادات اپنانے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 من سنن الفطرہ کہ فطرت کے 10 اخلاق اللہ کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ آپ اس کو پریکٹس کیا کریں۔ ایک، اپنے سر کے بالوں کو آپ درمیان میں کنگھی لگائیں، سائڈ پہ نا، درمیان میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے درمیان میں کنگھی لگایا کرتے تھے، فرق الراس، ایک بات۔ اور دوسری بات اللہ کریم نے فرمایا وقص الشوارب، اب کے جو مونچے ہیں اس کے کاٹیں، اور واعفاء اللحیہ، اپنی داڑھی کو آپ لمبی رکھیں، قیوم جیسی نہیں، اپنی داڑھی کو آپ لمبی رکھیں۔ سنت کی باتیں بہت کرتا ہے لیکن سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ اچھا، تو اپنی داڑھی کو وہ آپ لمبی رکھیں، اور فرمایا ونتف الابط، یہاں کے جو بال ہیں وہ نکالے، کاٹے بھی نہیں۔ اس میں سنت یہ ہے کہ آپ اسے نکالیں، لیکن جب آپ ایک بار اس کے کاٹنے کا عمل شروع کر چکے تو اب نکالنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ سخت ہو جاتے ہیں، کاٹنے سے، تراشنے سے وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ نے تراشنا ہی ہے، جائز ہے، لیکن اصل سنت اور مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اسے کاٹیں، اور یہ کہ آپ منہ دھویا کریں، اور یہ ناک دھویا کریں، اور دوسرا بقلم الاظفار، آپ اس طرح وہ بلیوں جیسے ناخنوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور ہماری بچیوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہم فالوور توڑے ہیں، کیوں نہ امریکیوں کو فالو کر دیں، اتنے لمبے ناخن لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی بدنما معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ذائقہ خراب ہو جاتا ہے منہ کا تو پھر چینی بھی تلخ لگی معلوم ہو جاتی ہے۔ صحیح تو نبی کی سنتیں ہمیں تلخ معلوم ہوتی ہیں، اور ان کے اطوار و عادات اس لیے کہ بخار ملیریا ہے۔ اور دوسرا اللہ کریم نے فرمایا وحلق العانہ، ناف کے نیچے جو بال ہیں اسے آپ کاٹیں، اور والختان، اور بچوں کی ختنہ کرتے رہیں، والاستنجاء، اور آپ جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو صاف کریں۔ یہ آخری پرچہ تھا، اور یہ باقی سارے پرچوں اور امتحان کے مقابلے میں اور پریکٹیکلز کے مقابلے میں آسان پرچہ تھا، لیکن ڈگری تو آپ کو تب ملے گی جب آپ آخری پرچہ دے دیں گے۔ تو اللہ کریم نے اب اسے ڈگری کیا دے دی، منصب دے دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب انسانیت کے امام بنائے گئے ہیں۔ کس کے امام؟ یہ امام بننا یہ آسان بات ہے نہیں، آپ انسانیت کے امام۔ اس قاری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے 15-16 سال، ٹکڑے کھا کے اور مسجدوں میں لوگوں کے تانے سن کے، تبھی تو یہ امام بن گئے ہیں، اور ہم اسے اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح ایک بنگی کو اٹھا کر ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رحم فرمایا، ہمارے وہاں تبلیغ کے بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے یونیورسٹی میں بنگی کی تنخواہ اور امام کی تنخواہ ایک جیسی تھی، گریڈ ایک جیسا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب سید حامد حسن بلگرامی وائس چانسلر بن گئے تو میں اس کے پاس گیا کہ کم از کم ان علماء کو اور اماموں کو تو بنگیوں کی گریڈ سے آپ علیحدہ کر دیں، چاہے ان کا گریڈ آپ نیچے رکھے، لیکن وہاں وہ ایک سیکوینس میں لکھ کے ہوتے ہیں، امام مسجد اور انگریز۔ اللہ رحم فرمائے جب ہمارے اوپر مسلط ہے سب کانٹیننٹ میں، تو انہوں نے لوگوں کو 2 کلاسز میں تقسیم کر دیا تھا، ایک کو وہ کہتے ہیں کمیان دے، اور دوسرے کو وہ کہتے تھے اشراف دے۔ ایک کو وہ کہتے تھے کمیان دے یا ارزال دے، اور دوسرے کو کہتے تھے اشراف دے، کہ دیز آر دا نوبل پیپل، کہ یہ شرفاء ہیں اور یہ ڈاؤن ٹراڈن ہے اور رذیل ہے۔ تو ان رذیلوں میں جب، حالانکہ انسانوں میں کوئی رذیل نہیں ہوتا، انسان تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں چاہے ایک آدمی دولت کے حوالے سے یا خاندان کے حوالے سے، یعنی ہمارے ہاں ہم پٹھان اپنے آپ کو وہاں بڑے، میں جب اپنے گاؤں میں پھرتا رہتا ہوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں کے یوسف زئی ہیں، بڑے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، لیکن وہ لوگ جو بازار میں بیٹھ کر ہمارے جوتے سیتے ہیں، اور وہ لوگ جو بٹی کے سامنے بیٹھ کر ہماری درانتی اور وہ کرپے وغیرہ بناتے ہیں، یا وہ لوگ جسے ہم ترکان کہتے ہیں جو لکڑیوں کا کام ہمارے لیے کرتے ہیں، ہم انہیں کمیان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کمی۔ آپ کے پنجاب میں بھی یہ تصور ہے؟ ہاں، تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ ہم نے تو بڑی محنت کر کے اور اس تصور کو الحمدللہ ختم کروا دیا کہ بھائی ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ آئی ایم اے ہیومن بینگ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور میں نے تو ایک بار کہہ دیا، میں نے کہا کہ میری پورا قبیلہ جو میرا ہے، جو اشراف سمجھے جاتے ہیں، اگر ہم ہڑتال کر دیں تو دنیا کے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں آتی۔ اور میں نے کہا کہ اگر آج سارے مونچے آج ہڑتال کر دیں تو ہم تمام جوتوں بغیر پھرتے رہیں گے، کوئی جوتا نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا کہ دنیاوی زندگی تو ان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور ہم نے انہیں کمیان بنا دیا ہے۔ تو اس وقت جب کمیان اور ارزال اور اشراف کا وہ ڈویژن انگریزوں نے کر دیا تھا، تو محکمہ مال کی کتابوں میں امام مسجد کو کمیان دے میں لکھا گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کمیان دے میں، کہ یہ اس گاؤں کا کمینہ ہے گاؤں۔ تو جب آپ پیغمبر کے مسلح پر کڑے ہوئے آدمی کو کمینہ کہیں گے تو ببی تفاوت افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج۔
علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیرے کو ہم سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فرمایا کہ اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اہل عرب سے ان کے روایات چھین لو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور پیچھے فرمایا کہ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ وہ آدمی بھی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے تڑپتے رہے کہ مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انگریزی فلسفے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں اور محمد کے فلسفے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم سے اللہ نے کہہ دیا علیہ السلام کہ میں نے آپ کو لوگوں کا، انسانوں کا امام بنا دیا۔ کس کا امام؟ للناس، مسلمین نہیں کہا، للناس۔ اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ وہ انسانیت کے امام تھے تو مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، یہودیوں نے کہا ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم ابراہیم۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعون، ابراہیم کے فالوور وہ تھے جو اس زمانے میں اس کے ساتھ تھے، وہذا النبی، اور یہ محمد ہیں اور اس کے فالوور اصل میں ابراہیم کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابتلا کر دیا ابراہیم علیہ السلام پر ربُّهُ، اس کے پروردگار نے، بکلمات، کلمہ کا معنی کبھی قول کے معنی میں آتا ہے، کبھی عمل کے معنی میں آتا ہے۔ بکلمات چند اعمال کے حوالے سے، چند اعمال کے حوالے سے، اور اعمال بھی چھوٹے موٹے نہیں تھے، بھائی حکمران سے مقابلہ، باپ سے مقابلہ، قوم سے مقابلہ، ہجرت کرنا، بچے اور بیوی کو لق و دق سارا میں چھوڑ دینا، یہ کوئی اچھی آسان باتیں نہیں، آگ میں کود پڑنا، بیٹے کو ذبح کرنا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ابراہیم اتنی عظیم شخصیت تھی کہ جب اللہ کی بات آئی تو باپ کو قربان کر دیا کہ سلام علیکم، چلو بھائی جہاں بھی جانا چاہتے ہو جاؤ، میں اللہ کو تو آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب بیٹے کے، حالانکہ دو رشتے سب سے زیادہ قریب ترین اور مقدس رشتے ہوتے ہیں، ایک احترام کا، دوسرا شفقت کا۔ احترام کا سب سے بڑھ کر رشتہ باپ کا، اور شفقت کا سب سے بڑھ کر رشتہ بیٹے کا۔ ابراہیم نے اللہ کے لیے احترام کا رشتہ بھی قربان کر دیا، شفقت کا رشتہ بھی قربان کر دیا۔ احترام والے رشتے سے کہہ دیا سلام علیکم، چل۔ اور قرآن نے فرمایا کہ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ میرے باپ تو اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منه، ابراہیم نے فرمایا ہو نو اینی کنیکشن ود یو، کوئی تعلق نہیں میرا آپ کے ساتھ۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم سے ذرا سبق لیجئے کہ اللہ کے لیے کس قسم کی قربانی دینی۔ اور جب بیٹے کا مسئلہ آیا تو بیٹے سے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور بیٹا بھی بیٹا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ گلا حاضر، باپ کو قربان کر دیا، بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تبھی تو امام انسانیت بن گئے، ہم مفت میں امام بن جاتے ہیں، ایم ڈی کی ڈگری لے کر امام بن جاتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابتلا کر دیا، ابتلا کا تصور آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ یہ کوئی لکھنے والا ایگزام نہیں ہے، یہ جان جوکوں میں ڈالنا ہے۔ یہ کیا؟ ہاں، جان آزمائش میں ڈالنا ہے، ہاں، پریکٹیکل لائف۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابتلا کر دیا ابراہیم پر اللہ پروردگار نے، بکلمات چند اعمال کے حوالے سے، فَأَكْمَلَهُنَّ، ابراہیم نے اسے کامل مکمل کر کے دکھایا۔ کوئی ایسا بھی نہیں کہ وہ اے مائنس لے گیا یا بی پلس، وہ اے پلس 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 لے گیا تمام چیزوں میں۔ کتنے سارے پلس آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے 0.0001 بھی اسی سے کوئی نمبر نہیں کاٹا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے اس کا اتمام کر کے دکھایا۔ قال، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک، تحقیق میں جاعلک، بنا رہا ہوں آپ کو، للناس، انسانیت کے لیے، امام، مقتدا، پیشوا۔ قال، کہہ دیا ابراہیم نے، ومن ذریتی، اور میرے اولاد سے بھی آپ امام انسانیت بناتے رہے، کیونکہ ہر ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے بھی خیر مانتا ہے، لیکن جو چیز آدمی کی نظر میں خیر ہو تو وہی خیر مانتا رہے۔ اب اگر مجھے مولوی بننا خیر معلوم ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے بچے بھی مولوی بنے، اور اگر مجھے ڈاکٹر بننا خیر معلوم ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا سائنٹسٹ بنے۔ کیا اب ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کو اللہ کی جانب گائیڈ کرنا،
کی دنیا میں سب سے بڑی خیر تھی، تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ میری اولاد سے بھی اس قسم کے امام بناتے رہیں۔ قال ومن ذریتی، اس نے کہہ دیا ومن ذریتی، اور میری اولاد سے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ینالو عہدی الظالمین، لا ینالو، نال ینالو، کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کو پا لینا یا کسی چیز کا پہنچ جانا۔ لا ینالو عہدی الظالمین، اور نہیں پہنچے گا یہ میرا وعدہ الظالمین، آپ کے اولاد میں سے ظالموں کو، جو عادل ہوں گے انہیں امام بناتے رہیں گے، ظالموں کو میں کبھی امام نہیں بناؤں گا۔ اور ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب جعلنا ہم نے بنا دیا البیت بیت اللہ شریف کو مثابتاً مرجعاً، مثابتاً مرجعاً، اور جب ہم نے بنا دیا البیت بیت اللہ شریف کو مثابتاً مرجعاً، جائے رجوع، ریٹرننگ پوائنٹ۔ کیا پوائنٹ؟ ٹرننگ پوائنٹ نہیں، ریٹرننگ پوائنٹ، کہ آپ جہاں بھی گھومیں واپس وہاں چلے جائیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا البیت بیت اللہ شریف کو مثابتاً، جائے رجوع، کیا جائے، آدمی جات پہ چلا جائے، ظہر کا وقت آ جائے تو رجوع کر جاتا ہے کہاں؟ بیت اللہ شریف کو۔ کہاں؟ بیت اللہ کے منہ کر لیتا ہوں بیت اللہ کی طرف۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جائے رجوع انسانیت کے لیے، اور کن انسانوں کے لیے؟ کامل انسانوں کے لیے جو مسلمان ہوتے ہیں۔ مثابۃ للناس و امنا، اور جائے امن بنا دیا بیت اللہ شریف کو، جائے امن بنا دیا۔ اب جائے امن دو حوالوں سے، ایک تو یہ کہ کافر وہاں داخل نہیں ہو سکتا، ریسٹرکٹڈ ایریا فار نان مسلم۔ جب آپ جائیں گے، حرم کے کچھ حدود ہوتے ہیں، حرم کے، آپ جب جدہ سے جائیں گے تو مکہ معظمہ سے 24 میل باہر وہاں پہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، ہاں وہاں پہ، اور فری وے کو دو جگہوں پہ تقسیم کیا گیا ہے، جو فری وے ہے بڑی اس کو دو جگہوں پہ تقسیم کر دیا گیا ہے، تو وہاں پہ لکھا ہے فار نان مسلم، ایگزٹ فار نان مسلم، کہ یہاں سے نکل جائے، یہاں پہ آپ جاؤ گے تو پولیس پکڑ لے گی آپ کو، کیونکہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے فار نان مسلم، صحیح، تو وہاں لکھا ہے فار نان مسلم، اور یہاں پہ بس آٹومیٹکلی ہو تو مسلم ہی ہے، لیکن ایگزٹ فار نان مسلم لگا دیا ہے، تو کوئی نان مسلم وہاں جا نہیں سکتا، صحیح ہے۔ ایک تو یہ کہ اس حوالے سے جائے امن قرار دیا، کیونکہ نان مسلم وہاں جائے گا تو مسلمانوں کے مرکز کے خلاف کنسپیریسی ہی کرے گا، اور کیا کچھ کرے گا، سازش ہی کرے گا۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے جو عربین پیننسلا ہے اس میں یہود و نصارہ کو نہ چھوڑیں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو قطعاً نہ چھوڑیں، اور علی عبد الرحمن الحذیفی نے اپنا خطبہ اسی پر دے دیا ہے، اسی پر جرأت کا مظاہرہ کر دیا اس خدا کے بندے نے۔ ایسی خبر لی ہے، ایسی خبر لی ہے کفار کی، کیسٹ آپ لوگوں کو سننی چاہیے، لیکن آپ نے اس کے لیے کتنی قیمت ادا کرنی ہے کیسٹ کے لیے؟ ہاں یہ صحیح ہے، ہم کیونکہ ہم ایک فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو میں اور قاری صاحب آپ کو کیسٹ فراہم کرتے رہیں گے، فنڈ کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، ہم نہیں، آپ کہیں وہاں اپنے دکان میں نہ لگا دے پیسہ۔ ہاں تو اسے وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جب ایک جگہ فتح ہو گیا تو اس صحابی نے کہہ دیا، اس نے اخلاص کی بنیاد پر کہہ دیا، حالانکہ صحابہ تو بڑے پاک لوگ تھے، تو اس نے کہہ دیا کہ جی اگر آپ مجھے وہاں سے مدار لگا دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نؤمر من استأمرنا ہو، جو آدمی عہدہ چاہتا ہے ہم کو عہدہ دیتے ہی نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، تو حضور نے ہمیں جنرل پرنسپل دے دیا، تو آپ تو نہ اہل ہو گئے، آپ خاموش رہتے، خاموشی میں برکت ہے، اور آپ کو لے ڈوبے آپ کی بات، اور قیوم کو تو ہمیشہ اپنی باتیں لے ڈوبتی ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب جعلنا البیت، ہاں تو آپ تو قتل و قتال کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، آپ کے قتل و قتال کا وہ آپ کی اپنی گاڑی اسی کا مظہر ہے، جا کے دیکھیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، آپ کے قتل و قتال کی مظہر وہ آپ کی گاڑی ہے، آپ اسے ٹکر دے چکے ہیں، لگ تو کیا گئی، یہی تو میں بتا رہا ہوں، تازہ قتل کیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کیجئے جب بنا دیا ہم نے البیت بیت اللہ شریف کو مَثَابَةً، جائے رجوع للناس، کامل انسانوں کے لیے، نیک انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو۔ امن کا ایک معنی ہے مأمون، ہم نے محفوظ بنا دیا اسے غیر مسلموں کے داخلے سے، کہ غیر مسلم وہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور دوسرا امن کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے جائے امن بنا دیا۔ تو شریعت میں
تین چیزیں ہیں جس کے پس منظر میں کسی آدمی کا خون کرنا حکومت کے لیے جائز ہو جاتا ہے. ایگزیکیوٹ کرنا اسلامی حکومت کے لیے بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے ایگزیکیوٹ کر دیں. ایک بزنن بعد احسان، بزنن بعد، جب شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کا ارتکاب کرے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے حد سے گزار دے. کس سے گزار دے؟ سنسار کر دے کہ مر جائے. ایک اور دوسرا او بقتل نفس بغیر نفس، کہ ایک آدمی کسی انسان کو بغیر کسی جسٹ کاز کے مارے، قتل عمد کرے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. اور تیسرا او بارتداد بعد الاسلام، یا کوئی مسلمان ایمان کے بعد مرتد ہو جائے. مرتد حضرت عثمان کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب یہ تین لوگ اگر حرم سے باہر ان جرم کا ارتکاب کر گئے، حرم کے اپنے حدود ہیں، حرم مسجد کو نہیں کہتے، حرم کی اپنی ایریا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ جدہ کی طرف سے 24 میل باہر حرم کے حدود شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر انہی حدود کے اندر ایک مسلمان مرتد ہو گیا، ایک مسلمان مرتد ہو گیا، ایک مسلمان قتل کر گیا، یا ایک مسلمان حرم سے باہر زنا کر گیا اور پھر دوڑ کے اس آیت کا سہارا لے کر داخل ہو گیا وہاں، ہاں حرم میں داخل ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ وہ من دخلہ کان آمنا. اب وہ جو داخل ہو گیا ہے وہاں آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے. آپ اس پر دانا پانی بند کر دیں، آپ اس پر وہاں کھانا پینا بند کر دیں تاکہ وہ مجبور ہو کر حرم کی سرزمین سے باہر نکل جائے. اور جیسے ہی باہر نکل جائے وہاں پولیس والے کھڑے ہوں گے، چلو آئے آپ کو محکمے کے پاس لے چلتے ہیں. لیکن جو آدمی حرم کے حدود کے اندر ان جرائم کا ارتکاب کرے تو وہاں تو اس کے داخلے کا تصور نہیں، وہ تو آلریڈی داخل ہے، تو پھر حرم اس کے لیے امن نہیں ہے، پھر اسے وہاں پہ ہی سزا دی جائے گی. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہو گیا حدود حرم میں کان آمنا تو محفوظ ہو گیا. وللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور آپ اتخذوا من مقام ابراہیم، بنائیے مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ. مصلی کا معنی، اس مصلی کو مصلی کیوں کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ ہے. واتخذوا، اور آپ بنا دیجئے من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، ہاں جائے نماز یا نماز کی جگہ. اب مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گارا مٹی دے رہے تھے، تو وہاں پہ ایک پتھر تھی، اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر دیوار بناتے رہے. تو وہ پتھر آپ بھی وہاں پڑی ہے بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے میدان میں، صحیح ہے. اور اس سے شیشے کا ایک جنگلہ وہ اس کے ارد گرد لگا دیا ہے، شیخ زائد ارد گرد ایک جنگلہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ اتنا پتھر ہے. اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے دونوں قدم اس طرح دنسے ہوئے ہیں جس طرح آپ کسی کیچڑ میں اپنے قدم رکھ کے اور وہ دنس جائیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم وہ اسی میں اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم، جو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہاتھ سے پکڑے ہوئے معلم کا کردار ادا کر رہے تھے. حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہاں سے طواف شروع کر دیں گے، استلام الحجر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کو اس طرح کر دے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر شروع ہو جائیں. یہ ہے مقام ملتزم. تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آپ مقام ملتزم میں بیت اللہ شریف کے ساتھ اس طرح معانقہ کر کے روئیں، اپنا گال بھی لگائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور پھر جب آگے لے آئے تو فرمایا دس از سدہ، یہ ہے اس کے دروازے کا نیچے والا حصہ، بیت اللہ کے دروازے کا نیچے والا حصہ. جب آدمی اس طرح پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو تبھی نیچے والے حصے کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سیڑھی لگا دیتے ہیں داخل ہونے کے لیے، صحیح. اور پھر مقام ابراہیم کہ یہ ہے میرے جد امجد حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کا پتھر، مقام ابراہیم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا نتخذ مصلی، یہ جو طواف میں جو ہم 2 رکعت واجب ادا کرتے ہیں تو یہ مقام ابراہیم کے قریب ادا نہ کر دیں؟ اس نے تمنا ظاہر کیا تو جبریل امین ایٹ دا مومنٹ آئے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ عمر کی تجویز اچھی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے. اسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی آف دی ہارٹ اینڈ مائنڈ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا صاف و شفاف قلب و دماغ دے دیا تھا کہ جو اللہ کا حکم تھا بھی نیچے نہیں آیا، وہاں سے ریفلیکٹ ہو گیا حضرت عمر کے قلب و دماغ میں. اور 18 جگہ سے امام بخاری نے نقل کی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائٹ اوے جبریل امین آتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ابھی نازل ہونے کی دیر تھی، لیکن اب عمر نے ڈیمانڈ کر دیا تو یہ ہے حکم. تو ایک ہی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور آپ بنا دیجئے مقام ابراہیم کو جائے نماز. ہاں وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل وعہدنا، اور وعدہ کیا تھا ہم نے
وعدہ لفظ کا معنی تو یہ کہ وعدہ کیا تھا، لیکن وعدہ کبھی حکم کے معنی میں آتا ہے کہ وعہدنا اور حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا بیتیا کہ آپ پاک کیجئے بیتیا میرے اس گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع سجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ رکع کا معنی رکوع کرنے والا ہے اور سجود کا معنی سجدہ کرنے والا، تو رکوع اور سجدہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نمازی ہوتے ہیں۔ وعہدنا اور حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا کہ آپ دونوں پاک کر دیجئے بیتیا میرے اس گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور نمازیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں یہ بیت اللہ کو آباد کر رہے تھے وہاں کوئی شہر اور ٹاؤن نہیں، کوئی شہر اور بڑا ٹاؤن نہیں، ایک اسماعیل ہے تو دو چار آدمی اور رہ رہے ہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ خداوندہ اس جگہ کو اجعل ھذا بلدن، خداوندہ اسے ایک شہر بنا دے، ٹاؤن بنا دے، اور پھر آمنن امن دینے والا بنا دے۔ اجعل ھذا بلدن، خداوندہ اس کو آپ شہر بنا دے، ہاں آمنن اور امن دینے والا بنا دے۔ اب دیکھیے دوسری جگہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، وہاں یہ لفظ بلدن جو ہے اسی کے اوپر الف لام داخل کیا گیا ہے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہاں ھذا بلدن نہیں ہے، ھذا البلد، جب الف لام آ جاتے ہیں وہ پراپر بن جاتا ہے، وہ عربی میں کیا ہو جاتا ہے؟ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ جب بلدن تو وہاں کوئی نہ ایک تصور ہوتا